سامنے ہماری جو انتظار کی گھڑی تھی حضرت پر آ کے رک رہی ہے۔ حضرت ہم تمام حضرات کے لیے ایک نمونہ ہے کہ بنگلور میں اتنے سب کچھ خدمات ہونے کے باوجود پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں گھوم پھر کر دعوت کا کام کرتے ہیں اور پورے لوگوں کو پوری امت کی فکر لے کر وہاں پر جاتے ہیں، کہیں پہاڑوں پر، کہیں بیابان پر، کہیں کس جگہ، کہیں کس جگہ، ہر جگہ جا کر امت کی فکر کرتے ہیں۔ تو گیا ہم کو ایسا لگتا ہے جیسا علامہ اقبال نے ایک شعر حضرت ہی کے لیے کہا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ شعر کے ساتھ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام کے سامنے اپنے قیمتی نصائح پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ وقال تعالی ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم۔ وقال تعالی ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ وقال تعالی كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انفق يا بلال، انفق يا بلال ولا تخش عن ذي العرش إقلالا۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کا مختلف عنوان سے امتحان لیا جائے گا۔ امتحان تو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی فیصلہ کر لیا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم دنیا میں آپ کو اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ آپ میں کون کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ گویا ہمارا کبھی
امتحان ہوتا ہے جذبات کا، کبھی امتحان ہوتا ہے خیالات کا، کبھی امتحان ہوتا ہے سوچ کا، کبھی امتحان ہوتا ہے اپنے آگے کے عزائم کا، کبھی امتحان ہوتا ہے مال کی محبت کا، کبھی امتحان ہوتا ہے آخرت کی استحضار کا۔ امتحان اللہ تعالیٰ مختلف موقع پر مختلف عنوان سے ہر بندے سے لیا کرتے ہیں، اور اللہ جب امتحان لیتے ہیں تو امتحان کون کون پاس کرتا ہے اور کون کون فیل ہوتا ہے یہ پتہ چلے گا اس وقت جب ہماری آنکھ بند ہوگی۔ اسی لیے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قبور وہ جگہ ہے جہاں پر دل کی بات ظاہر ہوگی۔ دل میں ہم نے کس کو بسایا اس کا امتحان اللہ تعالیٰ قبر میں لیں گے۔ من ربک، بتا تیرا پروردگار کون، ما دینک، تیری زندگی گزارنے کا راستہ کیا تھا، من نبیک، یا ماذا تقول بهذا الرجل، تیری زندگی کے رہبر کون تھے۔ اللہ پوچھے گا۔ جب اللہ پوچھے گا دل کے اندر ہم نے جس کو بسایا وہی ظاہر ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، اس وقت ہمارا نیک بن کر لوگوں کے سامنے چلنا پھرنا یہ بہت آسان ہے۔ اللہ جل جلالہ عما والہ وہ ہے جو غیب کو جانتا ہے۔ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کے تمام غیب کو جاننے والا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہماری آنکھوں کی اشارے دلوں کے اندر کے بھیدوں کو جاننے والا۔ اللہ کون ہے، کون کتنا نیک ہے، کون کتنا برا ہے، اچھی طرح جاننے والا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات کے اعتبار سے غور کرے، میں کیسا ہوں، دوسروں کو چھوڑو، یہاں وہاں دیکھنا چھوڑو، اپنے آپ کے بارے میں بولو تم کیسے ہو۔ اگر ہم اپنے آپ سے پوچھے کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم نیک ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم پاک ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم بڑے اچھے آدمی ہیں جیسا لوگ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ جب کوئی بیماری ہمیں آتی ہے، کوئی پریشانی ہمیں آتی ہے، کوئی تکلیف ہمیں آتی ہے، کوئی مصیبت ہمیں آتی ہے، کوئی حال ہم پر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی دعا کرو، بھائی دعا کرو، بھائی دعا کرو، بھائی دعا کرو۔ اب ذرا ان سے پوچھو دعا کرو دعا کرو دوسروں سے کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہا ہے۔ اب میں دعا کا محتاج ہوں، اب میں دعا کا محتاج ہوں، دعا کے بغیر اب میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو، اب اس سے کہو جناب دعا کرو کہنے والے تمہارے حالات، تمہاری حرکتیں، تمہاری باتیں، تمہارے افعال، تمہارے کردار، تمہارے ایک ایک کام ایسے سابقہ زندگی میں، پچھلی زندگی میں تم نے کیا ہے، ڈھیر کا بددعا تم نے لیا ہے۔ بددعا کتنی بددعا لیے؟ ماں کی بددعا، باپ کی بددعا، بھائی کی بددعا، بیوی کی بددعا، پڑوس کی بددعا، ملنے جلنے والوں کی بددعا، آزو بازو والوں کی بددعا، بچوں کی بددعا۔ ارے بددعاؤں کا ڈھیر جمانے کے نتیجے میں آج ہم نے حالات کے شکار ہوئے۔ بددعا اب اللہ کے پاس ایک طرف بددعا پہنچی ہے، ایک طرف آپ نے کہا حضرت دعا کرو، ہم نے دعا کی، بزرگوں نے دعا کی، اللہ والوں نے دعا کی، سلسلے والوں نے دعا کی، مدارس والوں نے دعا کی، مساجد والوں نے دعا کی، جمعے میں دعا ہوئی، یہ تمام دعائیں آسمان کی جانب جاتی ہیں، اور ادھر آلریڈی اللہ کے پاس بددعا پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں یہ بندہ جس کے لیے لوگوں نے دعا کی، یہ وہ ہے جو لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس نے ہزاروں بددعا لینے کے بعد آج بڑا صوفی کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔
بڑا صوفی کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اتنا بڑا بد دعاؤں کا انبار ہے، یہ بد دعائیں اللہ کے پاس پہنچی ہوئی ہے، جب تمام دعائیں اس کے ٹکر میں جائیں گی اللہ دیکھے گا کہ یہ بندہ دعا کا مستحق ہے یا بد دعا کا مستحق ہے، پھر اللہ دیکھ کر فیصلہ کریں گے یہ دعا کا مستحق ہے تو بد دعا کو ہٹا کر دعا کا لائق بنائیں گے، اگر یہ دعا کا مستحق نہیں ہے اللہ تمام بد دعاؤں کا مستحق بنا کر دعاؤں کو کینسل کر دے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب کو ڈھکا سکتے ہیں، اللہ کو ڈھکا سکتے ہیں، اللہ کو ڈھکا سکتے ہیں، اللہ کو ڈھکا سکتے ہیں بھائی، ارے بولو اللہ کو ڈھکا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، سب کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ السنتہم احلی من العسل قلوبہم قلوب الذئاب، زبان بڑی شہد سے زیادہ میٹھی اور دل بھیڑیے سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون کتنا نیک کون کتنا ناپاک۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اپنے مرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کر کے مرو کہ تمہارے مرنے کے بعد اللہ دیکھے ہاں یہ میرے بندہ میرے لیے کیا میرے لیے کیا میرے لیے کیا، پھر اس کے بعد اللہ ان اعمال کے بدلے میں ایسا اجر تمہیں عطا کرے گا، ایسا معاوضہ تمہیں عطا کرے گا، ایسی دعاؤں کا نتیجہ تمہیں عطا کرے گا، وہ تمام بد دعائیں جو کچھ اللہ کے پاس پہنچی ہوئی ہیں وہ دھیرے 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 مٹی چلی جائیں گی۔ ان دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کس کی؟ ان دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کس کی؟ سب سے بڑی دعا ماں باپ کی۔ سب سے بڑی دعا، آج کل لوگ ساس کی دعا لیتے ہیں ماں کی نہیں، ساس کی لیں گے خوب، ساس کا تو آس، ساس کا تو آس، ساس کا تو آس، کانجی ہی سالی کے پاس ہو، کانجی ہی سسرال میں ہو، کانجی ہی سسرے ایڈمٹ ہی، کانجی ہی سالے ایئرپورٹ کو چھوڑنے جا رہا ہوں، خالی سسرال والوں کے پاس پھرتے رہنا، چم کھاتے رہنا۔ اور یہاں ماں پڑی ہوئی ہے کئی سال سے بیمار، جا کر دیکھنے کی حیثیت نہیں۔ ساس کی دعا جائے، سسرے کی دعا جائے، سالے کی دعا جائے، سالی کی دعا جائے، اور ادھر ماں کی بد دعا چلی جائے، تمام دعائیں گلی کی طرح اڑ جائیں گی۔ یہ سمجھنا چاہیے ہم لوگ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، دین حج کریں گے، حج کریں گے کیسا؟ لوگوں کو ڈبا کر، لوگوں کو ستا کر، لوگوں کا قرض لے کر، لوگوں کا قرض کھا کر۔ اب آپ جو حج کر رہے ہیں لبیک آپ نے پڑھا؟ عربی پڑھا کہ نہیں پڑھا لبیک؟ جب لبیک پڑھو گے اللہ دیکھ رہا ہے، ڈاکو آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ آپ سمجھیں گے حاجی صاحب اللہ کی فہرست میں ڈاکو صاحب، اللہ کی فہرست میں چور، اللہ کی فہرست میں کمینہ، اللہ کی فہرست میں رذیل، اللہ کی فہرست میں نالائق۔ اللہ دیکھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کہیں گے اچھا کون تشریف لائے ہیں؟ کرامن او کاتبین، کون آیا ہے؟ کہا یا اللہ ڈباؤ آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ڈباؤ آیا ہے، چور آیا ہے، ڈاکو آیا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہو یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک کہہ رہے ہیں۔ ریجیکٹ کر دو، ریجیکٹ کر دو۔ لا لبیک ولا سعدیک، تیرا لبیک منظور نہیں، تیرا احرام منظور نہیں، تیری
دعا منظور نہیں. تیرے حضور نے دیکھا عرفہ کے میدان میں یرفع یداہ الی السماء فیقول یا رب یا رب یا رب، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. حضور نے پوچھا صحابہ سے ذرا بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا حضور یہ ایسا انسان ہے، اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی. حضور نے فرمایا نہیں نہیں، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، انا یستجاب. ارے اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا پینا حرام کا، یہ خود حرام کا، یہ حرام کا دعا کرے تو اللہ دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے سب کریں گے توبہ. چھتری کاما چھوڑنے کی نیت کرو. کیا نیت کریں بولو؟ ہم زندگی میں کتنے کرمنل کام کیے ہیں سب جانتے ہیں. کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت، خود جھانک کر دیکھو کتنا بڑا کرمنل میں ہوں، کتنا بڑا کرمنل میں ہوں. جھانک کر دیکھو. اگر میں پوچھوں آپ کے بیگمات سے ذرا بتاؤ ماں تمہارے شوہر کیسے، تمہارے شوہر کیسے، تمہارے بیگم پورے پول کھول دیں گے. ہمارے شوہر سے بڑھ کر، ہمارے شوہر سے بڑھ کر، ہمارے شوہر سے بڑھ کر ادھر شر اگر ہے نیگیٹیوز، اگر خیر ہے پازیٹیوز، یہ دونوں تمہارے بیگمات بیان کریں گی، تمہاری بیویاں بیان کریں گی. اسی لیے حضور نے فرمایا سب سے بڑا معجزہ حضور کا یہ ہے، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا حضور کو نبوت ملی، سب سے پہلے انہوں نے بیعت کیا. کیوں؟ یہ ہستی، یہ دنیا کی ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جو بالکل الگ ہے ہر اعتبار سے. وہ کون؟ یہ کوئی اور ہے. کون ہے اور سمجھنے میں وقت لگا، لیکن جو ہی حضور نے اظہار کیا مجھے اللہ نے نبی بنایا، فوراً مان لی ہاں آپ بالکل نبی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے توبہ کریں گے انشاءاللہ. اتنے اچھے بنو، بیوی اچھے بولے، بنیں گے بھائی انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ. وہ بھی بعض بیویاں لالچ والی ہوتی ہیں، ہلو جی تمہارے واسطے ڈریس لایا ہوں جی، بتو رائے بدل لاتی. پہلے بولے ان سے بڑا چھتری کون بھی نہیں. ساڑی لاکھ کو دینے کے بعد کیا بول رہی؟ اللہ میرا شوہر فرشتہ انہیں کب تک؟ ساڑی کا ریچارج رہے تک، ساڑی کا ریچارج رہے تک، ڈریساں کے ریچارج رہے تک، مال کا ریچارج رہے تک، انگوٹھی کا ریچارج رہے تک، نکلس کا ریچارج رہے تک. سسرال کو آپ نے لے جا کر چھوڑ کر 1 مہینہ تک بلا لے کر آئے نہیں، تب تک وہ ریچارج جب تک باقی رہے گا تمہیں اچھے. ریچارج ختم ہو گئی، تمہارے سے بڑا غلیظ کسے بھی دیکھی نہیں. کیا جی 1 مہینہ پہلے فرشتہ بولے وہ ہوگا، وہ 1 مہینہ تک کا ریچارج تھا ختم. تو ہماری تعریفیں ریچارج تعریفیں ہو گئی. چارج کرو تعریف لو، چارج کرو تعریف لو، چارج کرو تعریف لو. ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہو انشاءاللہ. بنیں گے نیک، بنیں گے بھی انشاءاللہ. دوسری بات، نیک انسانوں سے اللہ نیک کام لیتا ہے، کہو انشاءاللہ. ہم جب نیک بنیں گے تو اللہ ہم سے کتنا کام لے گا؟ نیک کام لے گا. یہ کون ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، یہ جانتا ہے کتنا نیک ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ جانتا ہے. اس سے اللہ نیک کام لے گا. کون سا نیک کام؟ حضرت تھانوی نے فرمایا حلال مال کو اللہ کبھی حرام میں لگنے نہیں دے گا، حرام مال کو کبھی اللہ حلال میں لگنے نہیں دے گا.
حلال مال، پاک مال اللہ پاک جگہ پر لگاتا ہے. اور یاد رکھنا، حضور سے پوچھا گیا، حضور نے خود فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اس کا مال وہ ہے جس کو اس نے کھا لیا، اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا، اس کا مال وہ ہے جو اس نے اپنے آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا. میرا مال. آج ہم لوگ کہتے ہیں میرا 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 میرا. میں تو کہتا ہوں تیرا نام بھی تیرا نہیں ہے. تیرا نام بھی، ہمیں انتقال ہوتی کیا بولتے بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، انشاءاللہ جنازے کی نماز فلاں جگہ پر پڑھائی جائے گی، میت فلاں کے گھر میں موجود ہے، جو لوگ دیدار کرنا چاہتے ہیں دیدار کر لیں. اب دیدار کرنے کے لیے جاتے، میت کام بھی ہے، میت کام بھی ہے، میت کام بھی ہے. یہ تو لوگ پوچھیں گے، کون بھی یہ نہیں پوچھے گا حاجی صاحب کا ہی، حاجی صاحب کا ہی، حاجی صاحب کا ہی پوچھیں گے. بھائی کیوں؟ حاجی صاحب جو ہی انتقال ہوئے ان کی روح کے ساتھ ان کا نام بھی چلا گیا. اب ہم لوگ میرا 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 میرا. میں کہتا ہوں ایک ساتھ کہنے لگے مولانا ذکری وہاں سے لے کو وہاں تک ہاں ہمارا وہاں سے لے کر وہاں تک کتنے ایکڑ ہیں بھائی؟ 120 ایکڑ ہیں الحمدللہ. میں نے کہا دیکھو بھائی اللہ قبول فرمائے، لیکن سنو اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا. غریب ہو یا امیر، اگر اتنی بات سمجھ جائے، زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، کتنا بھی بڑا امیر ہو اور کتنا ہی غریب ہو، کھائے گا اتنا جتنا اس کا پیٹ، جتنا اس کے نصیب میں ہے نہیں کھانا اتنا ہی کھائے گا. پہنے گا اتنا جتنا اس کا بدن، سوئے گا اتنی جگہ پر جتنی اس کی قبر. بولو اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے بھائی؟ یہ الگ چیز ہے. کھانے کی کوالٹی بدل سکتی ہے. ہم سادہ سیدھا کھائیں گے وہ اچھا کھائے گا، لیکن اتنا کھائے گا جتنا اس کا پیٹ، پہنے گا اتنا جتنا اس کا بدن، اور سوئے گا اتنی جگہ پر جتنی اس کی. 120 ایکڑ کا تو پورے ایکڑ میں خبر کھوتی ہے کیا؟ ارے بھائی ہمارے حضرت 120 ایکڑ کے مالک، ہر ایکڑ میں ایک خبر بناؤ، ہر ایکڑ میں خبر بناؤ، ہر ایکڑ میں خبر بناؤ. حضرت کے ٹکڑے ٹکڑے میں خبر ڈال دی. خبر اتنی ہی جتنا ہمارا بدن. اسی لیے پوچھا گیا حضرت خاص گھر کہاں ہے؟ حضرت لے آ کر بتائیے ایک با خاص گھر ہے، ایک خاص گھر. کون سا بھی گھر کسی کا خاص نہیں. یہ خاص گھر نہ مرنے کے بعد دفن کرنے دیکھیں گے تمہارا خاص گھر نہ بھائی. مرنے کے بعد کہو میرے خاص گھر میں میرے بیڈ روم میں مجھے دفن کرنا، کوئی مانے گا بھائی؟ ارے بولو مانے گا؟ اردو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ ارے کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. اس حقیقت کو انبیاء نے سمجھایا، تمام کو یہی سمجھایا. دنیا ذل زائل ہے، الدنیا دار من لا دار له، مال من لا مال له، ولها طالب من لا عقل له. دنیا اس کا گھر جس کا آخرت میں گھر نہیں، دنیا اس کے لیے مال جس کا آخرت میں مال نہیں. دنیا کے پیچھے وہ پڑے گا جس کے دماغ میں عقل نہیں، سمجھ نہیں، جس کی کھوپڑی خالی ہے، وہ دنیا کے پیچھے پڑے گا پڑے گا پڑے گا، مر کر خبر میں چلا جائے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں جاؤ سب، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. جاؤ قبرستان. کہاں ہے قبرستان؟ یہاں پیچھے چھے جی. ارے کہاں ہے بھائی؟ واہ قبرستان جاؤ. جا کر ہمارے ماموں، ہمارے چچا، ہمارے دادا
प्रधान, मालदार, करोड़पति, लखपति सब पड़े हुए हैं नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं? उनसे जाकर जरा पूछो, मामू बोल बा कैसे ही मामू? अच्छा होगा। वो चंदे के लिए आए थे ना मामू, हाओ नहीं दिए ना तुम्हें, हाओ कैसा परवानी? अल्लाह वो नहीं दिया करो, को जूते खाने पड़े। आओ वो वक्त आया बेचारा, उन्हें मोहन साहब उसे दे डालता तो कम से कम मेरी कुछ ना कुछ यहाँ पर फरिश्ते खैर खैरियत रखते। वो नहीं दिया करो, नहीं जेब में रख ले को नहीं बोलिया, तू जेब में रख ले को नहीं बोलिया, पूछ पूछ को मार रही, पूछ पूछ को मार रही, पूछ पूछ को मार रही। कहाँ कहाँ कबर? फरमाया ए फातिमा, हजरत अबू ज़र ने फरमाया भाई फातिमा आ रही है, हुजूर के नुक्ते जिगर नूरे नजर, जरा खबर देख कर मामला करना। खबर कहने लगी या अबा ज़र ला अंजुरु इला अय्यि हसबिन वला नसबिन वलाकिन अंजुरु इला अमलिन सालिह। ए अबू ज़र किसी का हसब नसब मेरे सामने बयान न कर, मैं तो हर एक की नेकी देखती हूँ। जितना नेकी लेकर आओगे इतना सुकून पाओगे, जितना तुम नेकी खो कर आओगे इतने मेरे पास तकलीफ उठाओगे। और ये जमीन जहां मैं तो हमेशा कहता हूं, अल्लाह करे कि मेरी बात सबको समझ में आ जाए। मैं तो हमेशा कहता हूं तमाम साथियों से, अरे अल्लाह के बंदो कम से कम अपने खबर के सही के बराबर, अपने खबर के सही के बराबर अल्लाह के नाम पर जगह वक्फ करके मरो। क्या कौन भी इंशाल्लाह बोलेंगे ना? इंशाल्लाह में दमश है ना भाई? माशाल्लाह। लेडीज का इंशाल्लाह तुमसे पावरफुल है। देखो क्या बोलो, मरने से पहले अदना दर्जा, या अल्लाह जी मैं मेरी कब्र के बराबर, वो कितनी जगह है? बराबर एक मुसल्ले की जगह, बराबर बोलो एक मुसल्ले की जगह, एक मुसल्ले की जगह दाएं बाएं कितना, ये तो है ऊपर के स्क्वायर फीट। खबर है यहाँ कितने स्क्वायर फीट के खोदती? ये कहाँ खबर खोलने वाले नहीं क्या यहाँ मामू? कहाँ? 2 बाई 6 पतला खोदते क्या यहाँ? उतरने वाला तो उतर जाता ना, अंदर अटक जाता ना भाई। उतना पतला खोदेगा तो हमारे यहाँ कितना खोदते हैं भाई? 3 बाई 6 खोदे खोदा नहीं यार, 2 बाई 6 का जी वो उतरने वाला वहां अटक जाता। उन्होंने रहमत वाले पकड़ लेते, तू यहाँ छोबा, तू यहाँ छोबा, गया जुलाबा मार ले कुछ बात छोड़ा अंदर। 3 बाई 6 खोदना से कितना बोलो? खबर में उतरने वाले सुकून से उतरकर सही ढंग से उनको रखकर फिर ऊपर चढ़े। 3 बाई 6 कितने स्क्वायर फीट होती है ससुर? कम से कम 18 स्क्वायर फीट। 18 स्क्वायर फीट, ये तो हर एक के नियत करो इंशाल्लाह, ये तो हम सब अदा करेंगे। 18 स्क्वायर फीट की जमीन कितनी? अदना दर्जा। हजरत जी हमारे अम्मी अब्बा के वास्ते भी 18 स्क्वायर फीट लिख लो, हमारे अब्बा के वास्ते भी लिख लो, हमारे चचा के वास्ते भी लिख लो, हमारे सास के वास्ते लिख लो, हमारे ससुर के वास्ते लिख लो, हजरत जी हमारी बीवी के वास्ते लिख लो, मेरे 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों के 18 स्क्वायर फीट लिख लियो। लिखाएंगे इंशाल्लाह। हर एक इंसान इतना करे जितनी स्क्वायर फीट 18 स्क्वायर फीट एक इंसान के लिए, उतने स्क्वायर फीट कम से कम हम अपने लिए अल्लाह से कह सकते हैं, परवरदिगार मेरे कब्र के सुकून, मेरी कब्र की राहत, मेरी कब्र की आफियत, मेरी कब्र की इज्जत, मेरी कब्र के अंदर की हर तरह की सहूलत के लिए ये 18 स्क्वायर फीट तेरे नाम पर वक्फ कर रहा हूँ। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका वहालहा। उलमा ने कहा जितने
جتنا حصہ نیکی کے لیے ہوتا ہے وہ حصہ اللہ کے پاس آ کر گواہی دے گا، اے اللہ اس نے اتنا حصہ وقف کیا ہے تیرے نام پر، یا اللہ اس کے قبر میں سکون، راحت، عافیت، عزت، یا اللہ ہر طرح کی سہولت مہیا فرما۔ اس سے میرے بھائیوں نیت کرنا ہمارا کام، قبول کون کرے گا بولو۔ اس کے علاوہ دوسری بات علماء فرماتے ہیں آسان ترتیب کیا ہے؟ آسان ترتیب یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے لیے جگہ دینا، یہ ایک ہے مدرسے کے لیے جگہ دینا، دو میں فرق کیا ہے؟ توجہ سے سنو، مدرسے کے لیے ہم نے جگہ دیا، مدرسے کی زمین جتنے حصے پر ہم نے مدرسے کو وقف کیا ہے اس زمین پر بیٹھ کر ایک حافظ صاحب قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، ایک حافظ صاحب قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد اس کو اب دور کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے علم سیکھا، عالم بنا، عالم بننے کے بعد اللہ نے اور ترقی دیا، مفتی بنا، قاضی بنا، مفسر بنا، محدث بنا۔ اب یہ حافظ صاحب یہاں سے اٹھ کر فارغ ہو کر باہر گیا، جانے کے بعد ہزاروں مساجد، ہزاروں مدارس، ہزاروں خانقاہیں، ہزاروں علماء، ہزاروں طلباء جس کو یہ پڑھا کر فارغ کرے گا، وہ پورا ثواب آپ نے 18 اسکوائر فٹ کی زمین وقف کی، اللہ 18,000، 18 لاکھ، 18 کروڑ کی زمین کا ثواب اللہ آپ کو دے گا۔ یہ فائدہ ہے مدرسے کو زمین وقف کرنے کا، کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ خالی ایک حافظ صاحب کی حضرت نہیں بھائی، 3-4 سال کے بعد حافظ صاحب وہاں سے چلے گئے، دوسرے حافظ صاحب، دوسرے گئے، تیسرے حافظ صاحب، تیسرے گئے، چوتھے حافظ صاحب، چوتھے گئے، 5ویں حافظ صاحب۔ اللہ، میں تو کہتا ہوں ہمیشہ مدرسین، علماء، پڑھانے والے جتنے لوگ اپنے علم پڑھا رہے ہیں وہ الحمدللہ، اور جتنے لوگ ان کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے معاون بن رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی میں اتنا ایصال ثواب کا راستہ انہوں نے اپنے حق میں کھول لیا ہے کہ یہ ایصال ثواب کے محتاج نہیں رہیں گے۔ ہزاروں حافظ ہمیں مرنے کے بعد حافظ صاحب ذرا آپ کو قرآن پڑھو، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہمیں حافظ صاحب آپ کو یوں دیکھتی ہے، یوں دیکھتی چھوڑا۔ جتنے پروفیشنل قرآن خوانی والے ہیں کون بولو ہیں کیا یہاں پروفیشنل؟ ایک صاحب مجھے کارڈ دیے، وہ کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بندہ میت کو غسل دینے سے لے کر ان کو جنت تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ میں پریشان ہے، میت کو غسل دے جنت تک کیا بھئی ہے؟ تو میت کو غسل دے کو کفنا کر، خبر میں دفنا کر، پھر ہر دن ایک ایک پارا پڑھ کر یعنی پوری زندگی بخشتے رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ اس کو جنت میں نہ بھیج دے۔ اس لیے روزانہ اگر آپ چاہتے ہیں 5 پارے تمہاری میت کو پڑھیں تو اتنی فیس، 10 پارے اتنی فیس، 15 پارے اتنی فیس، پورا قرآن اتنی فیس، پورے فیسا کے ساتھ وزٹنگ کارڈ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابا کس کے انتقال ہوئے؟ سو کس کے بھائی؟ ارے ابا، دادا، امی کس کے انتقال ہوئے؟ ہمارے انتقال ہوئے میت کو حافظ صاحب کو کیا درد ہے کیا؟ نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے، ذرا رکو حافظ صاحب ذرا، جی ہاں تم نے کیا افسوس ہے؟ افسوس ہے بھائی، اعلان کر رہو سو، افسوس ان کو ہے، افسوس ان کو ہے، ان کو کوئی افسوس نہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، نہایت افسوس کے ساتھ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ بولو، نہایت
افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے، تو افسوس ان کو کیوں؟ اسی لیے علماء نے کہا ارے بھئی اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا خود بیٹھ کر پڑھو، جتنا آتا اتنا پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، آپ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھو، صدقہ جاریہ کرو، جتنا تم اپنی ذات سے کر سکتے ہو کرو، اس کا ثواب جتنا درد سے تم پہنچاؤ گے اتنا درد سے باہر کے لوگ نہیں پہنچا سکتے۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی، بلاؤ، الگ چیز ہے، علماء آ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تعزیت کی بات کر رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن یہی معمول بنا لینا انہوں پڑھتے رہتی ہمیں لوگ پھرتے رہتی، ایسا نہیں، ہمیں پڑھنا، ہمیں بخشنا، مرنے سے پہلے ہم اتنا اپنے لیے ثواب کا دروازہ کھول کر مر جائیں۔ آج کل مرنے کے بعد میرے بھائیوں ہمیں کوئی یاد نہیں کرتا۔ تمہیں بولو ہمارے جتنے میت یہاں دفن ہوئے ہیں کتنے بار روزانہ یاد کرتے؟ ایک دن یاد کریں، بلکہ میت کے گھر میں حسرت بڑے رہتے ہیں، میت کے گھر میں حسرت بڑے، اس سے بڑا کمبخت کوئی نہیں ہو سکتا جو میت کے گھر میں ہنسے۔ پہلے زمانہ ہوتا تھا میت کے گھر میں غم طاری ہوتا تھا سب پر، اور آج میت کے گھر میں بیٹھ جا کو کیا جی گوشت برابر پکاش نہیں رے فقیر کھانے کو آیا سیا، ہاں گوشت پکیا نہیں، یہ پکیا نہیں، جہاں آئے ہیں کھانا ڈال رہی بسم اللہ کھانا کھانے کو چلتے رہو۔ میت کے گھر میں بھی ولیمے میں نقطہ رکھے سکا رکھنا، کیا بھی میٹھا نہیں بتائے، میت کے گھر میں میٹھے، میت کے گھر میں نقطے، میت کے گھر میں عیوب۔ ہمیں آئے تو آؤ کو بلائیں، ایک داماد رس گیا، کیوں؟ ہمارے سسرے کے انتقال میں آیا مولانا، آؤ کو بولے نہیں دے اسے کہنا بلانا سسرے، بھائی تیرا سسرا انتقال ہوا، بچی بیچاری رولے بیٹھی ہے، سالے رولے کو بیٹھے ہی، ساس رولے کو بیٹھے ہی، انہوں آ کر جناب آئے کہتے آؤ بھائی جان بلائیں نہیں کہتے، جیسا ویلکم کرنا چاہیے بھائی جان کا ویسا ویلکم کہاں نہیں کرے؟ ارے بولو کہاں نہیں کرے؟ میت کے گھر میں۔ اس لیے میرے بھائیوں لوگ آج کل اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد زیادہ احسان ثواب نہیں کریں گے، لمیٹڈ زیادہ، وہ بھی علماء بول کو سینہ صندوق کر لے گا تو ذرہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر چھوڑ دیں گے، بلکہ ہمارے نام پر کوئی بھی آ کر تمہارا ابا کے نام سے ذرا مسجد میں ایک دیوار بندہ لو بھائی، تمہارا ابا کے نام سے ذرا ٹائلز دے ڈالو بھائی، تمہارا ابا کے نام سے ذرا مینار بندہ لو بھائی، تمہارا ابا کے نام سے ایک 5,000 اسکوائر فیٹ، ہاں 500 اسکوائر فیٹ زمین دلاؤ بھائی، کوئی دلانے کو تیار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ کوئی نیک بندہ ہو تو۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے لیے ہم خود اپنی زندگی میں ایصال ثواب کا راستہ کھول کر چلے جائیں، ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ اللہ ثواب پہنچاتا رہے گا، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس کے لیے آسان تشکیل کون اپنی اپنی قبر کے برابر 18 اسکوائر فیٹ اپنے دلائیں گے، کھڑے ہو کر بسم اللہ بول کا نام لکھاؤ پہلے، کون ماشاءاللہ ایک، اور جلدی کھڑے ہو جائیں 18 اسکوائر فیٹ، ماشاءاللہ نمبر 2 جلدی کھڑے ہو، نمبر 2 ماشاءاللہ قبول فرمائے، نمبر 3 جلدی واہ 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 واہ، نمبر 3، نمبر 4 ماشاءاللہ، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، 9، 10 ماشاءاللہ، 11، 12، 13، 14 اللہ سب کو قبول فرمائے، 15 ماشاءاللہ اور بتاتے رہو۔